بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 33 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح، الباب الثانی، الرکن الثانی، اور اس میں الفصل الثالث اور الفصل الثالث میں سے تیسرا مسئلہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کا آغاز کریں گے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ امام ابن رشد رحمہ اللہ تقسیم در تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ الرکن الثانی میں آگے جو بحث ہے وہ 6 مواضع میں وہ ہم ایک جو ابتدائی تعارف والی چیز اور پیرا ہے وہ ہم ابتدا میں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ بہرکیف آج کے سبق کا عنوان جو ہوگا وہ الفصل الثالث میں سے تیسرا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے حق مہر کی جو جنس ہے اس کے حوالے سے کہ کیا یہ جنس ایک مخصوص جنس جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بن سکتی ہے حق مہر یا نہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث میں آگے الموضوع الاول اور اس میں سے بھی جو تیسرا مسئلہ ہے اس کا ابتدائی حصہ اور جو دوسرا ہے اس کے حق مہر کی جنس کا مسئلہ اس کے حوالے سے پڑھا، اور جو اس سے پہلے حق مہر کی مقدار والا مسئلہ تھا اس کا آدھا حصہ جو آخری حصہ تھا وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل میں سے موضوع الاول اور اس میں سے بھی تیسرا مسئلہ حق مہر کی جنس کا مسئلہ، اور اس میں خاص چیز جو آج میں ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کیا کسی چیز کی اجرت حق مہر بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اجرت آپ سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کوئی کام کریں، آپ کی جو مزدوری بنتی ہے اس مزدوری کے عوض آیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ العزیز آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل ابتدائی تعارف اور جو ابتدائی ابواب کا اور فصول کا ڈھانچہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ الرکن الثانی شروط العقد کے حوالے سے ہے، 3 فصلیں اس میں۔ پہلی فصل جو ہے وہ اولیاء کے حوالے سے ہے، دوسری فصل گواہوں کے حوالے سے، تیسری فصل فی الصداق مہر کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہم 2 فصلیں مکمل کر چکے ہیں، تیسری ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ہم کافی اسباق اس کے بھی آگے لے کے آ چکے ہیں۔ الفصل الثالث کا تعارف دیکھتے ہیں جی۔ فصل ثالث جو ہے وہ مہر کے حوالے سے ہے، اور امام رحمہ اللہ نے اس کی تقسیم اور اس پہ مسائل کو بیان کرنے کا جو انداز اختیار فرمایا اس کے بارے میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالنَّظْرُ فِي الصَّدَاقِ فِي 6 مواضع، اور جو مہر کے حوالے سے گفتگو ہے وہ ہم 6 الگ الگ مواضع میں تقسیم کر کے کریں گے۔ الاول فی حکمہ و ارکانہ، حکم اور ارکان کے حوالے سے الحمدللہ ہم پڑھ چکے، اور جو حکم ہے وہ تو ہم پڑھ چکے، آگے ارکان جنس وغیرہ جو ہے اس کے حوالے سے اب الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے فی تقرر جمیعہ للزوج، تیسرا فی تشتیرہ، چوتھے نمبر پہ التفویض و حکمہ، 5ویں نمبر پر الاصدقۃ الفاسدہ، فاسد حق مہر، یعنی ایسا مہر جو فاسد ہے، جو ملکیت نہیں بن سکتا، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جیسے آسمان میں اڑتا پرندہ اس کو حق مہر بنا دینا، اب کیسے پتہ چلے گا جی کس پرندے کو بنایا گیا، اور اسی طرح پانی یعنی سمندر میں موجود مچھلی ہے اس کو حق مہر بنا دیا گیا، کیسے پتہ چلے گا وہ کون سی ہے۔ تو ایسا مہر جو فاسد ہو تو اس مہر کا کیا حکم ہے اس کے حوالے سے بحث۔ 6 نمبر پر اگر زوجین کا صداق کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اسباق میں ان کے محل میں یہ بحث ان کے بارے میں بنیادی جو معلومات ہے اور بنیادی چیزیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔
آج کا سبق چونکہ ہمارا فصل الثالث کے حوالے سے، اور فصل الثالث میں بھی الموضوع الاول یعنی 6 مواضع ہیں، اور موضوع الاول میں بھی پھر تقسیم ہے، اس کو ہم کچھ اس ترتیب سے امام صاحب نے لکھا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا جو موضوع الاول ہے، اس میں آگے پھر 4 مسائل ہیں، حکم ہے اس کی مقدار ہے فی قدری ہی، اور تیسرے نمبر پر فی جنسی ہی و وصفی ہی۔ الحمدللہ پہلے 2 جو ہیں مسائل وہ ہم اچھے انداز سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ مستحضر ہوں گے اور آپ نے ان کو بہترین انداز سے سمجھ لیا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ جنس اور وصف کے حوالے سے، اور چوتھے نمبر پر فی تاجیلی ہی، اس کو جلدی کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ تیسرا مسئلہ حق مہر کی جنس کے حوالے سے کہ کیا جنس ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہو، وہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، اما جنسہ، جہاں تک جنس کی بات ہے، فکل ما جازہ، پر ہر وہ چیز جائز ہے، ان یتملک و ان یکون عوضا، کہ جس کی ملکیت بن سکتی ہے، جس کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، یعنی ملکیت میں آ گئی، جس کا تصرف آپ کے پاس آپ کو مل جائے، اور وَإِن يَكُونَ عِوَضًا، اور یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی عوض بھی ہو، یعنی ایتملک میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایسی چیز جس کی آپ مالک بن گئے، اور عوض جو بیع وغیرہ ہے اس میں، یعنی یہ دونوں چیزیں، ان دونوں کا مفہوم تقریباً ملتا جلتا ہے۔ دونوں چیزوں میں بیع ہو یا ملکیت ہو، بیع بھی ہو تو بیع میں بھی زیادہ تر جو راجح چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آپ مالک ہوتے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں وکیل کا کردار بھی آ جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تر معاملات ہیں ان میں ملکیت ہی ہوتی ہے، تو ان کا مفہوم تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اور ملکیت میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، وہ کوئی معین چیز ہو، مکان ہو، جگہ ہو، زمین ہو، سونا ہو، یا اسی طرح کوئی ایسی جنس ہو جس کا تعلق عام معاملات زندگی سے ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، گندم ہے، جو ہے، یا جو بھی کوئی بھی چیز ہو، اس میں ہر چیز کے حوالے سے فقہا متفق ہیں کہ کل ما جاز ان یتملک وان یکون عوضا، واختلفوا فی ذلک، اور اختلاف جو ہوا اس بارے میں فی مکانین، وہ 2 جگہوں پہ ہے، 2 مسائل کے حوالے سے ہے۔ نمبر 1 فی النکاح بالاجارہ، وہ نکاح جو اجرت کے بدلے میں ہو، مزدوری کی ہے اور مزدوری کے بدلے میں جو مزدوری ہے اسی کو حق مہر مقرر کر دیا۔ وفی، اور اس معاملے میں جعلی اتقی امتہ صداقہ، جعلی اتقی امتہ، کر دینا اپنی لونڈی کی آزادی کو، اپنی لونڈی کی آزادی کو اس کا مہر بنا دینا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ان دونوں کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو چکا۔ اما النکاح، جہاں تک اس نکاح کی بات ہے، علی الاجارہ، جو کرائے کے بدلے میں ہوتا ہے، اجرت کے بدلے میں ہوتا ہے، ففی المذہب فیہ ثلاثۃ اقوال، تو اس کے بارے میں 3 قول موجود ہیں، اور یہاں سے مذہب سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو فقہا ہیں ان کی الگ الگ رائے ہے، تو اس معاملے میں جو ان کا مذہب ہے اس کے بارے میں امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مختلف فقہا کے 3 اقوال موجود ہیں۔ نمبر 1 قول بالاجازہ، ایک قول ہے مطلق اجازت کا، ان فقہا نے جو قائل ہیں اس کے، انہوں نے مطلق اجازت دی ہے کہ جائز ہے۔ وقول بالمنع، اور ایک قول جو ہے وہ مطلق ممانعت کا ہے کہ ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ وقول بالکراہت، اور تیسرا قول جو ہے وہ کراہت کا ہے، وہ المشہور عن مالک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں جو مشہور ہے الکراہہ، وہ کراہت والا قول ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اجارہ ہے یعنی کرایہ ہے، مزدوری ہے، اس کے حوالے سے فقہا کے کچھ تحفظات ہیں جنہوں نے منع کیا ہے، اور اس کے حوالے سے بحث بھی باہر کیف موجود ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اجرت ہوتی ہے نا، یہ مقرر کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، اور مقرر کرنے والا چونکہ ولی ہوتا ہے،
تو ولی کوئی اجرت مل رہی ہے، جس عورت سے نکاح ہو رہا ہے اسے کیا مل رہا ہے؟ یہاں پر ایک یہ رائے مطلب ایک تحفظ کے طور پر یہ فکر پیش کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ جناب شعیب علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قید لگائی تھی کہ آپ اجرت کریں میرے پاس 8 سال، تو اس کے حوالے سے کچھ فقہا نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جو اجرت ہے یہ تو مقرر کرنے والے کے لیے ہوئی۔ اب یہاں پہ پھر دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اجرت کروانے والی جو ہوتی ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے، اور اس کی پھر آگے 2 شکلیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اپنے کوئی گھر کا کام وغیرہ کرواتی ہے، تو اس حوالے سے فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اس میں ویسے اختلاف بھی موجود ہے اس معاملے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت اس سے اپنے باہر کے کام جیسے بکریاں چروا لی یا کوئی اسی طرح اپنی کھیتی باڑی کو پانی پلانے کا کام یا کوئی ایسے کام کرواتی ہے، تو اس کے حوالے سے بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر عورت خود مقرر کر کے ایسا کام کروائے تو پھر جو اجرت ہے اس اجرت کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ ہرگز اس معاملے میں اختلاف موجود ہے، جو تفصیل کا طالب ہے اسے چاہیے کہ امہات الکتب کی طرف رجوع کرے اور اس کی تفصیل کو لازمی تلاش کرے اور ان کے دلائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ وَلِذَلِكَ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک کراہت کا قول ہے، اور اسی لیے ان کا خیال ہے امام مالک رحمہ اللہ کا کہ یہ جو نکاح ہوا ہے فسخہ قبل الدخول، اس کو فسخ کر دیا جائے قبل الدخول خلوت صحیحہ سے پہلے۔ وَلِذَلِكَ رَعَا فَسْخَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر کسی نے اجارہ یعنی مزدوری کے بدلے میں نکاح کر لیا تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تو خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور ان دونوں کو آپس میں ملنے کا موقع نہیں ملا تو اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے۔ وَأَجَازَهُ اور کچھ نے جائز قرار دیا ہے من اصحابہ فقہائے مالکیہ میں سے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں انہیں کے شاگردوں میں سے اور انہیں کے موقف کو آگے لے کر چلنے والوں نے، ان میں سے اسبع و سحنون وہو قول الشافعی، اسبع اور سحنون رحمہ اللہ جو ہیں ان دونوں نے، اور یہی قول جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے یعنی کراہت والا۔ ومعہ ابن قاسم و ابو حنیفہ، ابن قاسم رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا الا فی العبد، سوائے غلام کے بارے میں۔ فإن ابا حنیفہ رحمہ اللہ اجازہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غلام کے بدلے میں یہ کام یعنی غلام سے اجرت والا جو کام ہے اس کے بدلے میں مہر یہ جائز قرار دیتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک غلام سے ایسا نکاح درست ہے، اور اس کا سبب بعض فقہا نے یوں بیان فرمایا ہے کہ غلام جو ہے وہ بذات خود ایک مال ہے جس کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، تو اس لیے غلام کے ساتھ ایسا جائز ہے، جبکہ آزاد جو ہے وہ مال کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ وہ تو ویسے ہی آزاد ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غلام کا حکم اس معاملے میں اور ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ آگے دیکھتے ہیں جی وسبب اختلافہم، ان کا سبب اختلاف کیا ہے؟ سببانی، وہ 2 ہیں۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ اختلاف ذکر کرنے کے بعد سبب اختلاف پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سبب اختلاف وہ 2 ہیں۔ احدہما، نمبر 1 وہ یہ ہے هل شرع من قبلنا لازم لنا، هل شرع کیا وہ شریعت من قبلنا جو ہم سے پہلوں کی تھی، لازم لنا وہ ہمارے لیے لازم ہے، حتی یہاں تک کہ یدل الدلیل علی ارتفاعہ
یہاں تک کہ کوئی دلیل قائم ہو جائے علی ارتفاعی ہی، اس کے نسخ پہ، اس کے منسوخ ہونے پر، یا امیل امر بالعکس، یا معاملہ اس کے الٹ ہے، یعنی اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو وہ منسوخ ہے، اگر دلیل قائم نہیں ہوگی تو پھر ہمارے لیے لازم ہے۔ فمن قال، جس نے کہا ہوا لازم، یہ لازم ہے، اجازہ ہو، اس نے کرائے کے بدلے میں، اجرت کے بدلے میں نکاح کو جائز قرار دے دیا، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا کہ ہوا لازم لنا، یہ شریعت پہ عمل کرنا ہمارے لیے بھی لازم ہے، کیونکہ ان کے منسوخ ہونے کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے، تو جنہوں نے اس موقف کو اپنایا ان کے نزدیک اس آیت کے تحت اجرت کے بدلے میں نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ ومن قال لیس بلازم، اور جس نے کہا کہ لیس بلازم، اس شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہی نہیں ہے، قال، تو ان کا یہ موقف ہے لا یجوز النکاح بالاجارہ، اور پھر جو ہے یہ اجارہ، اجرت کے بدلے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بس سبب الثانی، اور دوسرا سبب، هل یجوز، کیا جائز ہے یہ بات، ان یقاس النکاح فی ذلک علی الاجارہ، کہ نکاح کا قیاس کیا جائے اس معاملے میں علی الاجارۃ، کرائے پر، وذالک، اور جو کرایہ ہے، ان الاجارۃ ہی مستثناۃ من بیوع الغرر المجہول، کہ یہ ایک بیع غرر جو ہے جس کا پتہ نہیں ہے، مجہول بیع ہے، اس میں سے ایک استثنائی صورت ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ جو استثناء لکھا ہے انہوں نے کہ ایک دھوکے کی بیع سے اس کو استثناء اجارے کو کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بیع جس کا ایک عوض معین نہ ہو اس کو دھوکے کی بیع قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جھگڑے کا احتمال موجود رہتا ہے۔ آپ نے بیع کی لیکن کوئی عوض، کوئی چیز متعین ہی نہیں کی، اور جب اس چیز کو لینے کی باری آئی تو پھر لازماً بات ہے کہ اس میں جھگڑا ہو گئی، اس وجہ سے یہ ایک دھوکے کی بیع ہے، کیونکہ اس میں عوض معین نہ ہو تو وہ ایک دھوکے والی بیع ہے اور لڑائی جھگڑے کا احتمال موجود ہے۔ اجارہ میں ایک عوض تو معین ہوتا ہے، اسی لیے اس کو استثناء کہا، کیونکہ اس میں ایک عوض متعین ہوتا ہے، اجرت طے کر لی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر میں پنجاب سے سندھ کراچی جاؤں گا تو میں اتنا کرایہ دوں گا، اجرت تو طے ہو گئی، کرائے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اجرت ہماری طے ہو گئی کسی کے ساتھ، ہم نے ایک گاڑی پہ جانا ہے، ہم نے گاڑی والے سے یہ بات کی، ہم نے کراچی جانا ہے تو ہماری اجرت طے ہو گئی، لیکن دوسرا عوض غیر معین ہے، اور دوسرا عوض کیا ہے؟ اب جو مزدور ہے جو ہمیں لے کے جا رہا ہے، جس کو ہم نے کرایہ دینا ہے، اس کے افعال، حرکات اور سکنات وہ غیر معین ہے، اس وجہ سے اجارے کو استثناء والی جو صورت ہے وہ قرار دیا کہ اس کا ایک عوض معین ہے اور دوسرا عوض جو ہے وہ غیر معین ہے، اور دنیا کے کام جو ہے وہ بغیر اجارہ کے چل نہیں سکتے، اس لیے اسے دھوکے کی جو بیع ہے اس سے استثنائی شکل قرار دیتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا۔ اب یہ جو امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک الگ مسئلہ ذکر کیا جو کہ اجارہ کے حوالے سے اور آگے اس کے حوالے سے مزید گفتگو بھی ہے، میں یہاں پہ ایک چیز کا مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ استثنائی صورت کے حوالے سے میں نے کچھ وضاحت کی، اور جو شریعت ہے یہ شریعت آسانی کو پروموٹ کرنے والی ہے، آسانی دینے والی ہے، لوگوں کے مصالح کا خیال کرنے والی ہے، لوگوں کے مصالح کی رعایت کرنے والی، اور یہی اصل اصول ہے، اس وجہ سے اجارہ جو ہے یہ شریعت کے ان اصولوں کے بھی قریب تر ہے۔ اب امام رحمہ اللہ اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں وَلِذَلِكَ خَالَفَ فِيهَا الْأَصَمُ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ التَّعَامُلِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عَيْنٍ مَعْرُوفَةٍ ثَابِتَةٍ
فی عین معروفۃ ثابتہ، کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کی مخالفت کی ہے اس مسئلے میں اصم ابن علیہ رحمہ اللہ نے، اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو معاملات ہیں ان میں ایک ثابت و معروف چیز جو ہے اس کا دوسری ثابت اور معروف چیز کے ساتھ تبادلہ اور مقابلہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اصل التعامل انما ہوا علی عین معروفۃ ثابتۃ فی عین معروفۃ ثابتہ، ایک معروف اور ثابت چیز کا معروف اور ثابت چیز کے ساتھ ہی تبادلہ ہے. بل اجارہ، جہاں تک اجارہ کی بات ہے، ہی عین ثابتۃ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک پہلو تو ثابت ہے، مقرر ہے، فی مقابلتها حرکات و افعال غیر ثابتہ، اس کے مقابلے میں کچھ حرکات اور افعال ایسے ہیں غیر ثابتہ جو مقرر نہیں ہے، ولا مقدرۃ بنفسها، اور نہ ہی ان کی مقدار کے حوالے سے کوئی طے شدہ چیز ہے، نہ ہی وہ بذات خود مطلب طے کیے جانے والے. ولذالک، اسی وجہ سے اختلف الفقہاء، فقہاء کا اختلاف ہے کہ متى تجب الاجرۃ علی المستاجر، اسی وجہ سے فقہاء کا اختلاف ہے کہ مالک پر اجرت دینا کب واجب ہوگا. تو یہ کچھ اختلاف اور سبب اختلاف ہے. آئندہ سبق پڑھنے سے قبل اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے. اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں باب الثانی سے رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل، اور الفصل الثالث میں موضوع اول، تیسرا مسئلہ حق مہر کی جنس کا مسئلہ، اس میں کسی چیز کی اجرت حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف، فقہاء کا اختلاف جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز اسی سے اگلا مسئلہ وہ ہے کیا آزادی حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے. اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں. سوال یہ ہے کہ عقل حق مہر کی تحدید میں فقہاء کے پیش کردہ قیاس جو ہے اس کی وضاحت کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.